واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، واستعينوا بالصبر والصلاة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو
سید الرسل اشرف الانبیاء خاتم الرسل سیدنا امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اس امت محمدیہ کو جو کتاب عطا کی وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے اندر جو جو اعمال انسان نے بجا لانے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، اور جن جن کاموں سے اس امت نے بچنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بھی اس قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ان اعمال کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں سب سے زیادہ جو چیز قرآن میں عمل کرنے کے اعتبار سے ملتی ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، اور دوسرے نمبر پر اعمال کے اندر نماز ہے۔ نماز کا ذکر قرآن کریم کے تقریباً ہر سپارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، لیکن جس قدر نماز کی تاکید ہے آج امت مسلمہ نماز کے معاملے میں سستی کا شکار ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی یاد، اللہ کا ذکر قرآن کی صورت میں بھی ہے، زبان سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور تسبیحات پڑھ کے اس طرح بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن نماز کی صورت میں جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اس کا ذکر کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ والا ذکر اللہ اکبر، جس طرح اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر وہ بھی سب سے بڑا ہے۔ تو نماز کے ساتھ یہاں جو والا ذکر اللہ اکبر کہا، ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ نماز کی صورت میں اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اب ہم قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ نماز کا ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کبھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے صبر جیسی عظیم نعمت کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ نماز کا ذکر کیا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے اللہ ذو الجلال والاکرام سے مدد طلب کرو۔ اور کبھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے عبادت جیسی عظیم چیز کا تذکرہ جو مالی ہے اس کا ذکر کیا اور ساتھ نماز کا ذکر کیا۔ فرمایا نماز قائم کر، آپ نماز قائم کیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ کبھی نبی علیہ السلام کو کہا آپ یہ اعلان کیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، یقیناً میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب ان مختلف چیزوں کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، ساتھ نماز کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو نمازی بن کے، اگر تم صبر کرتے ہو نمازی بن کر،
اگر تم اللہ کے دوسرے ذکر کرتے ہو نمازی بن کے، اگر قربانی جیسی عظیم عبادت کو اپناتے ہو نمازی بن کر، اور پوری زندگی تمہارا جینا مرنا اور یہ قربانیاں کرنا نمازی بن کر ہے، پھر تو باقی چیزوں کا فائدہ ہے۔ وگرنہ انسان سال کے بعد جناب قربانی کر لیتا ہے، میں نے کمال کر دیا، عید کی نماز پڑھ لی، میں نے قربانی کر لی، میں نے کمال کر دیا، اور باقی پورا سال نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے انبیاء کا قرآن میں ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی اس وقت کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کرنی ہے، یعنی میرا ذکر کرنا ہے نا تو نماز پڑھ کے کرنا ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ میں نے بیت اللہ کی اس وادی میں اپنے بیوی بچوں کو کیوں بسایا ہے؟ اس لیے کہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی اسلام کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ایک حدیث اس طرح بیان کی کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے پاس سے ایک نہر جاری ہو اور اس نہر میں وہ روزانہ 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم کے اوپر میل رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ روزانہ نہر کے اندر 5 دفعہ نہائے اور اس کے جسم کے اوپر میل باقی رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ انسان 5 نمازیں روزانہ ادا کرتا ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام ان 5 نمازوں کی ادائیگی کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اس سے پہلے انسان وضو کرتا ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ وضو انسان جب سنت کے مطابق کرتا ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے وضو کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے نماز کی مختلف انداز کے ساتھ حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ ذو الجلال والاکرام کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ ذرا غور کیجئے، کون سا عمل اللہ ذو الجلال والاکرام کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الی اللہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کو سب سے زیادہ پیارا عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 باتیں سکھائی تھی۔ ان 9 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ لا تترکن الصلاۃ المکتوبہ، کہ اے ابو درداء فرضی نماز کو تو نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا، فرضی نماز کو تم نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا، اور جس نے فرضی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا باریت منہ الذمہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کا ذمہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ نے نمازیوں کے لیے عہد و پیمان ان کی حفاظت کا رکھا ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، تو جو بندہ احسن وضوءہن، ان 5 نمازوں کے لیے وضو سنت کے مطابق کرتا ہے۔ احسن انداز کا معنی کیا ہے؟ سنت کے مطابق، کوئی جگہ یعنی کم از کم اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا اور زیادہ سے زیادہ 3 تک، کسی عضو کو 1 دفعہ، کسی کو 2 دفعہ، کسی کو 3 دفعہ بھی دھو لیں، مثلا کلی 2 دفعہ کر لی، ناک میں پانی 3 دفعہ ڈال لیا،
چہرے کو 2 دفعہ دھو لیا، بازو 1 دفعہ دھو لی، یہ 2 دفعہ دھو لی، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ 1 سے کم نہ ہو، یعنی کوئی عضو چھوٹے نہ، اور 3 سے زیادہ نہ ہو، اور جسم کا جہاں جہاں پانی کے قطرے آپ نے پانی کو پہنچانا ہے وہ ساری جگہ ہاتھ مل کے آپ نے اس کو تر کرنا ہے، کوئی خشک نہ رہے، کیونکہ صحابہ کرام میں سے بعض کی ایڑیاں جب خشک رہی تھی نا، آپ نے وضو میں دیکھا کہ ان کے پاؤں پہ کچھ خشکی ہے، وہاں پانی نہیں پہنچا، فرمایا ویل للأعقاب من النار، ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ پہنچے گی۔ تو میرے بھائیوں وضو کو بڑے اہتمام کے ساتھ کریں، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اچھے انداز سے وضو کیا وصلاہن، اور ان 5 نمازوں کو لوقتہن، ان کے وقت میں ادا کیا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں جی نماز پڑھنی ہے لیٹ کر کے پڑھ لیں گے، دکان پہ مصروف ہیں، کھیل میں ہیں، زور کو اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بغیر عذر کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے، کوئی عذر ہونا چاہیے۔ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ میں نبی اسلام نے ظہر اثر کو اکٹھا کیا، مغرب عشاء کو اکٹھا کیا، بغیر خوف، بغیر خوف اور بغیر بارش کے، تو لہذا بغیر خوف اور بارش کے ہم نماز جمع کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے ایسے کیا اور بتایا میں نے اس لیے یہ کام کیا ہے کہ تاکہ امت کے اوپر حرج نہ ہو۔ اس کا معنی ہے کوئی عذر ہوتا ہے تو حرج ہوتا ہے نا، غور کریں، یہ نہیں کہ ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں اور گپوں میں مصروف ہیں، کوئی نہیں ظہر کو اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے، نہیں میرے بھائیوں۔ نبی اسلام نے حضرت علی سے کہا نہیں تھا کہ 3 چیزیں ان کو مؤخر نہیں کرنا، ان میں سے ایک کیا تھی کہ جب نماز کا وقت آ جائے اس کو مؤخر نہیں کرنا۔ اس حدیث کو کہاں لے کر جاؤ گے کہ نماز کو مؤخر نہیں کرنا؟ کوئی عذر ہو، کوئی عذر ہونا چاہیے واقعتاً کہ نماز کے رہ جانے کا خطرہ ہے، پھر نمازوں کو جمع کرنا، سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح بارش ہو جائے، صحابہ سے ثابت ہے، انہوں نے بارش کے موقع پر جب حکمرانوں نے نمازوں کو جمع کیا، عبداللہ بن عمر بھی ان کے ساتھ جمع کر لیا کرتے تھے، تو لہذا یہ تو عذر موجود ہیں۔ ایک خاتون کو نبی علیہ السلام نے جن کو استحاضے کا مسئلہ تھا فرمایا تھا ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیا کرو، ان کے لیے ایک غسل کر لیا کرو، مغرب عشاء کو اکٹھا کر لیا کرو، ان کے لیے ایک غسل کر لیا کرو، فجر کو الگ پڑھنا ہے اس کے لیے ایک غسل کرنا ہے۔ یہ آپ نے استحاضے والی عورت کو سمجھایا تھا، یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے۔ لیکن نماز کو اس کے اوقات میں، ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں، یعنی اس وقت کو مکمل کر دیں اور دوسری نماز کے وقت کے اندر نماز پڑھیں، یہ غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن نبی علیہ السلام کو نمازیں پڑھائی اور بتایا کہ ان کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اچھے انداز سے وضو کیا اور ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیا، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، فرمایا ان کا رکوع بھی مکمل کیا۔ ہم رکوع کیسے کرتے ہیں؟ کمر کو سیدھا نہیں کرتے، سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ دیتے ہیں، قیام صحیح نہیں کرتے، رکوع صحیح نہیں کرتے، سجود ہمارے صحیح نہیں ہے، سجدے میں پیشانی ناک کو زمین پہ لگانا ہے، پاؤں زمین پہ رکھنے ہیں، ہم ناک نہیں لگاتے، پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نماز کے مطابق نماز پڑھیں گے تو خشوع پیدا ہوگا۔ فرمایا جس نے رکوع کو مکمل کیا اور ان 5 نمازوں کے خشوع کو مکمل کیا، کان لہ علی اللہ عہدا، اللہ ذو الجلال والاکرام پر اس بندے کے لیے حق ہے، عہد ہے، پیمان ہے، وہ کیا؟ ان یغفر لہ، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اس بندے کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کا عہد و پیمان ہے، یہ ہے اللہ کا ذمہ کہ میں اس بندے کو معاف کر رہا ہوں۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جس نے ایسا نہ کیا، جس نے نمازوں کے اندر ایک تو نمازوں کو وقتوں میں نہیں پڑھا، اس کے رکوع کا اور خشوع کا خیال نہیں رکھا، وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اب اللہ ذو الجلال والاکرام کے اوپر کوئی عہد و پیمان نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، ان شاء غفر لہ، اس بندے کو معاف کرے، وہ ان شاء عذبہ، یا اس بندے کو سزا دے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ دلوں کے حالات وہ جانتا ہے، یہ مرضی اس کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں 5 نمازیں ادا کرنے سے انسان کی مغفرت ہوتی ہے، انسان کے معافی کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے
نمازوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، اپنی مرضی کی نماز نہیں پڑھنی۔ اب انسان کس انداز سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی، ان سے ایک غلطی ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اصبت حدا، اے اللہ کے رسول میں ایک حد کو پہنچا ہوں، میں کسی حد کو پہنچ گیا ہوں، آپ میرے اوپر حد کو قائم کریں۔ تو حالانکہ اس نے ایسا کام نہیں کیا تھا اس شخص نے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو اسلام کی حدود ہیں وہ نافذ ہو۔ اگر کوئی شادی شدہ بندہ یا عورت برائی کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ ان دونوں کو سنسار کیا جائے، یہ حد ہے، پتھر مار مار کے ان کو رجم کیا جائے۔ اور اگر کوئی کنوارا وہ برائی کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، یہ حد ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں، یہ حد ہے۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے، یہ حد ہے۔ اگر کوئی کسی پر زنا وغیرہ کی اس کے اوپر اس بہتان لگاتا ہے، اس کی 80 کوڑے حد ہے۔ تو شریعت نے یہ کچھ حدیں مقرر کی ہیں۔ اب وہ بندہ سمجھا کہ شاید میرے سے جو عمل ہو گیا ہے، اس نے برائی زنا نہیں کیا تھا، لیکن وہ آپ سمجھا کہ میں نے ایسا کام کر لیا کہ شریعت کی طرف سے میرے اوپر حد لگتی ہے، تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکا ہوں، فاقم علیہ، آپ وہ حد میرے اوپر قائم کریں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی بات سنی نا، آپ نے اس سے مزید پوچھا نہیں ہے تو نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، پوچھا نہیں اس نے خود ہی یہ بات کہی۔ جب نماز کا وقت آیا نا، اس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول انی اصبت حدا، میں حد کو پہنچا ہوں، تو آپ میرے اوپر اللہ کی کتاب کو نافذ کیجئے کہ اللہ کا قرآن میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھ لیں، انسان ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہیں، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے جرائم ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن میں کہا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ ایمان والے جب وہ بے حیائی کا کام یا کوئی اور اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، وہ پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نماز کی صورت میں، تو نبی مکرم علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کی کتاب میرے اوپر نافذ کیجیے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے میرے اوپر، اس کا نفاذ ہونا چاہیے، مجھے حد لگنی چاہیے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے اسے کیا کہا، الیس قد صلیت معنا، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ آپ نے کیا کہا، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا نعم اللہ کے رسول میں نے نماز تو پڑھی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنبَكَ أَوْ حَدَّكَ، اللہ نے تیرے گناہ کو یا تیری حد کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے نماز کے فوائد کہ نماز ادا کرنے سے انسان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا محاسبہ کیا، تزکیہ کیا، اپنا تزکیہ کیا، اللہ کا ذکر کیا اور اس نے نماز ادا کی، یقیناً اس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا، لیکن آج کا مسلمان نماز کے اوقات میں سو رہا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز ہے، ہم اپنے گھروں میں چارپائیوں پہ بیڈوں کے اوپر آرام کر رہے ہیں، رات گئے تک ہمارے موبائل، ہمارے ٹی وی، ہمارے گھومنے پھرنے، کھانے پینے کے پروگرام، ہم انہی میں مگن رہتے ہیں۔ فجر کی نماز جاتی ہے تو جائے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص کو پتھر مارے جا رہے تھے، اس کا سر پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ تو جب بعد میں آپ نے اس کی وضاحت پوچھی یہ کون بندہ تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا بیان کیا، فرمایا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، اس بندے نے قرآن کو حاصل کیا تھا، قرآن کو حفظ کیا، یا قرآن کو ویسے عملی طور پر اس کو لے کر یعنی سمجھ کر، اس کے بعد عملی طور پر اس کو اپنایا نہیں،
اس کو لیا ضرور ہے، اس کو یاد ضرور کیا ہے، اس کو پڑھنا آتا تھا، لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا، اور وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فرضی نماز سے یہ سویا رہتا تھا۔ دو باتیں کی ہیں، ایک کیا کہا، یأخذ القرآن فیرفضہ، اس نے قرآن کا علم حاصل کیا، اس کو پڑھنا آتا تھا، یا اس نے اس کو زبانی یاد کیا، لیکن عمل نہیں کیا اس قرآن کے اوپر، اس کو عملی طور پر چھوڑ دیا اور فرضی نماز سے سویا رہا۔ یہ وہ بندہ تھا جس کا سر پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ کیوں کہا فجر کے وقت میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ لوگوں نماز نیند سے بہت بہتر ہے، نماز نیند سے بہت بہتر ہے، لیکن ہم ایسے خوابوں میں ہوتے ہیں، نہ ہمیں اذان کا پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں جماعت کا پتہ چلتا ہے، نہ نماز کے وقت کا پتہ چلتا ہے، ہم جناب سوئے رہتے ہیں، وقت بھی گزر جاتا ہے، اور پھر ہم مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، جی نماز زور کے وقت پڑھ لیا کریں فجر کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ سکتا ہے، تو غیر رمضان میں وہ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آپ ذرا چیک کیا کریں اپنے محلے کے دروازے کتنے کھلتے ہیں، کتنے کھلتے ہیں۔ ایک دن میں نے چیک کیا، رات کو زلزلہ 2-2:30 بجے کے قریب آیا، تو میری بھی آنکھ کھلی، میں نے کہا چلے میں دیکھتا ہوں باہر کون ہے۔ یقین جانیے جن لوگوں کے دروازے فجر کی نماز کے وقت میں نہیں کھلتے تھے تقریباً وہ سارے باہر ہی تھے۔ اس کا مطلب ہے موت کا ڈر تو ہے، مرنے کا ڈر تو سب کو ہے، لیکن آج ہم یہ بھولے ہوئے ہیں کہ اس کا حساب بھی ہم نے اپنے رب کے سامنے جا کے دینا ہے، یہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ جبکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انداز سے نماز کے بارے میں آپ نے ابھارا ہے۔ آج ہی میں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح ادب المفرد، جس کی تخریج علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اس میں یہ بات پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا آخر کلام من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے اعتبار سے نبی مکرم علیہ السلام کی جو آخری کلام تھی، آخری کلام، وصیت جو ہوتی ہے نا، وصیت وہ آخری ہوتی ہے، وہ کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، یہ حقوق اللہ میں۔ اور حقوق العباد نے فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، تمہاری یہ لونڈیاں، تمہارے یہ جو غلام ہیں نا، ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ دو باتیں نبی اسلام کی آخری کلام ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس پابندی پر ہم نے اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو بھی ابھارنا ہے۔ لیکن آج ہمیں اپنی فکر نہیں تو اپنی بیوی بچوں کی کہاں فکر ہوگی؟ ہاں، ہمیں یہ فکر ضرور ہے کہ ہم نے بچوں کو سکول چھوڑ کے آنا ہے، کالج، یونیورسٹی، ان کی فیسوں کا، ان کی اکیڈمیوں کا یہ سارا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن یہ عارضی زندگی کے اہتمام تو ہم پورے کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کے اہتمام جو ہیں ان میں ہم بہت پیچھے ہیں، میں بھی اور آپ بھی اس میں بڑے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم تو یہ سمجھتے نماز کی کیا بات ہے، نماز کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر، ولیوں کا ذکر قرآن میں کیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر کو اس بات کا حکم دیا، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پیارے پیغمبر اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن بڑا جذبہ آیا، تقوی کا معیار بڑھا، ایک دن بیوی بچوں کو اٹھا لیا، باقی چھوڑ دیا۔ نہیں میرے بھائی، اپنی سربراہی کے اندر اپنا کام پورا کریں، کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ دکانداری کرتے ہیں نا، وہاں سسٹم بنائیں نمازوں کا، بے نمازی بن کے اپنی دکان پہ نہ بیٹھیں،
بے نمازی ملازم اپنی دکان پہ نہ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر بنانا ہوتا، عامل بنانا ہوتا، سب سے پہلے دیکھتے تھے یہ نماز ادا کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ نماز ادا کرتا ہوتا نا، اس کو عامل اور گورنر بناتے تھے، کیونکہ ان کا نظریہ تھا جو اللہ کے معاملات کو پورا نہیں کرتا تو وہ بندوں کے معاملات کیسے پورا کرے گا؟ جو رب کائنات کے معاملات کو پورا سر انجام نہیں دیتا وہ بندوں کے کیسے پورے کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، خود بھی نمازی بنے، اپنے ملازموں کو بھی نماز کی طرف رغبت دیں، اپنے بیوی بچوں کو اگر آپ گھر میں ہیں نماز کا پوچھیں، بچیوں کو، بیویوں کو، بیٹوں کو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہم خود سوئے رہے تو پھر کیسے بچوں سے پوچھیں گے کہ بیٹا صبح کی نماز پڑھی ہے؟ بچے کو پتا ہو ابا جی تسی آپ نہیں پڑھی۔ آج کل کی اولاد تو والدین کے آگے بات رکھ دیتی ہے نا، یہ تو خود نماز آپ نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے جب ہم خود نماز پڑھیں گے تو اپنی اولاد کو کہیں گے نا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ہر انداز سے ہمیں سمجھایا کہ نماز نماز نماز، اس لیے سمجھایا کہ نماز جو ہے ہم نے مر کے جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آگے جتنے بھی مصائب اور پریشانیوں والے معاملات ہیں نا، ان سب جگہوں میں نمازی بندہ کامیاب ہوگا۔ اور نماز کو اللہ نے ایمان کہا ہے، نماز کو اللہ نے ایمان قرار دیے۔ آج ہم بزدل کیوں ہیں پڑے ہیں؟ آج بزدل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جس نماز کے ذریعے اللہ نے ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرنا تھا، بندہ ایمان نمازی بھی ہو، ایمان بھی مضبوط ہو، پھر اس کے اوپر کسی اور کا روب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نمازی بندے میں ایمان ہے اور ایماندار کسی کا روب سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ روب میں نہیں آتا، کسی کا روب نہیں چلتا مومن مسلمان کے اوپر، بلکہ مومن کا روب دوسروں پہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے اوپر روب ہے، ہمارا روب دوسروں پر نہیں ہے۔ وجہ اس کی کہ ہم نے نمازیں چھوڑ دی، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ایسے برے جانشین بنے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، آپ کیا سمجھتے ہو یہ کامیاب ہو جائے گا؟ کامیابی تو نماز میں ہے، جس کے لیے مؤذن کی ڈیوٹی لگا دی گئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ عارضی کامیابی نہیں، فلاح سے مراد دنیا اور اخروی کامیابی ہے اور آخرت کی دائمی کامیابی ہے۔ حی علی کس میں ہے؟ نماز میں، نماز میں کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، جو نمازی نہیں ہے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق نماز کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی الاسلام نے یہ بھی کہا تھا مسلمان اور کافر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے ہیں کہ بھئی نماز کا تارک جو ہے نا یہ کافر ہے۔ ایک تو کفر اس اعتبار سے ہے کہ کوئی بندہ کہے جی میں 5 نمازوں کو فرض مانتے ہی نہیں، یہ تو ایسا کافر ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصول اور ضابطوں کا انکار کر دیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک بندہ 5 نمازوں کو مانتا ہے، اب نماز کی ادائیگی میں سستی کا شکار ہے، ایسے بندے پر بھی نبی الاسلام نے کفر کے الفاظ ہی اس کے اوپر لگائے ہیں، اس کے بارے میں کفر کے الفاظ ادا کیے گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ کسی عمل کو چھوڑنا ہم کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی نماز کو چھوڑنا ہم کفر سمجھتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام کسی قوم پر حملہ کرتے، کیسے پہچانتے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ رات کے وقت رات گزارتے کسی بستی کے قریب، جب فجر کا وقت ہو جاتا اس وقت آپ علیہ السلام فاستمع، اس بستی کی طرف غور سے کان لگا کر سنتے تھے کیا ادھر سے فجر کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان دی جا رہی ہے؟ اگر اس علاقے سے اس بستی سے اذان کی آواز آتی، امسا کا نبی الاسلام اس بستی پہ حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر ادھر سے اذان کی آواز نہ آتی تھی، اغار علیہم، نبی مکرم علیہ السلام جو رحمت للعالمین پیغمبر ہے، اذان کی آواز جو نماز کے لیے ہے، ادھر سے آواز نہ آتی تو صحابہ کو لے کر ان کے اوپر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، کیا پتہ چلا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہم تو دکان پہ بیٹھے ہیں،
ہم دکانوں پہ بیٹھے ہیں، ہم کھیل کے گراؤنڈوں میں ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں گونج رہی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے نماز کا وقت ہے، لیکن ہم پڑھنے کے لیے رب کائنات نے جو ہمیں حکم دیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس انداز سے چیک کیا کرتے تھے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حملہ کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے کس چیز کو یعنی حملہ کیا؟ نماز نہیں پڑھتے، حملہ روکا اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے قتل سے روکا، کس کو؟ نماز کو بنیاد بنا کر قتل نہیں کرنا۔ کیسے؟ ام سلمہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے اوپر حکمران ہوں گے، فتعرفون وتنکرون، تم ان کی باتوں کو سنو گے، ان کے عملوں کو دیکھو گے، پہچانو گے بھی، انکار بھی کرو گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ تم ان کے عملوں کو دیکھو گے، تم پہچانو گے کیا ہو رہا ہے، تم انکار بھی کرو گے غلط ہو رہا ہے، تم پہچانو گے، تم انکار بھی کرو گے۔ فمن کاریہا، جس نے ناپسند جانا حکمرانوں کے کاموں کو، فقد باریا، وہ بری ہو گیا، وہ ان کاموں سے کیا ہو گیا؟ بری ہو گیا۔ ومن انکارا، جس نے انکار کیا، فقد سالما، وہ فتنے سے محفوظ ہو گیا، وہ گناہ سے محفوظ ہو گیا۔ لیکن من راضیہ و تابا، جس نے اپنے حکمرانوں کے غلط کاموں کو دیکھ کر ان پہ راضی ہوا، وہ تابا، اور ان کے ساتھ لگ گیا، ان کی پیروی کی، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ چلا۔ قالوا یا رسول اللہ، فرمایا وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ محفوظ نہیں ہوا، وہ محفوظ نہیں ہوا، وہ بری نہیں ہوا، وہ ان کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ الا نقاتلہم، کیا ایسے حکمرانوں سے ہم لڑائی نہ کریں، ہم ایسے حکمرانوں سے قتال نہ کریں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، ما صلو، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کہا؟ حکمرانوں کے خلاف نہیں اٹھنا جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ یہ بنیاد ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، حکمرانوں کے خلاف بھی نہیں اٹھنا۔ ہاں آپ نے فرمایا تو اس وقت حتیٰ کہ تم واضح کفر کو دیکھو، واضح کفر کو دیکھو، اور حکمرانوں کے خلاف اٹھنے کے فوائد نہیں، نقصان ہی دیکھے ہیں امت مسلمہ نے۔ ہاں اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، توڑ پھوڑ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ اپنے اسلاف کو پڑھیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مارے کھا لی لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں چلے گئے، خروج نہیں کیا۔ ہاں جو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، جیسے یہ دہشت گرد ہیں، خارجی ذہن کے لوگ ہیں، آج جن کے مقابلے میں ہماری افواج پاکستان لگی ہوئی ہے، اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے۔ یہ آپ کی حفاظت میں ہے جو ہمارے ملک میں فساد ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس لحاظ سے یہ لوگ ہیں، ان کے خلاف جہاد ہے، جو خارجی ذہن کے ہیں، فتنہ ڈالتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں، بے شک پھر وہ نمازی بھی ہوں۔ فساد فی الارض اللہ کو قبول ہی نہیں ہے زمین کے اندر، ان کی سزا اللہ نے قرآن کے اندر مقرر کر دی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکمرانوں سے لڑائی سے نبی علیہ السلام کے ذریعے جس بات سے روکا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھتے تو پھر لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک نماز پڑھتے ہیں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے نبی علیہ السلام کی طرف ایک چھوٹی سا ٹکڑا بھیجا بذہیبۃ سونے کا، اور آپ نے وہ 4 بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سونے کی ایک ویلیو ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہی سونا جو تھوڑا تھوڑا کرتا ہے 4,30,000 پہ پہنچا ہوئے ہیں، قیمت ہے نا۔ تو نبی اسلام کے دور میں سونے کی ڈلی حضرت علی نے بھیجی، تو آپ نے وہ 4 بندوں کے درمیان تقسیم کی۔ ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائے، اللہ اکبر، اللہ سے ڈر جائیں۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اہل زمین میں اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون اہل زمین میں اللہ سے ڈرے گا؟ میں ہی تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آدمی نے پیٹ پھیری اور جانے لگا نا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول الا اضرب عنقہ، اس بندے کی کس گستاخ کی گردن نہ اڑا دوں؟ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہیں۔ وجہ
لعلہ ان یکون یصلی، ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا ہو۔ اس نے گستاخی تو کر لی، اس نے غلط جملہ تو بول دیا، اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ تو کہہ دیا نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے عدل نہیں کیا نا، عدل کریں۔ اب آپ کو پتہ ہے عدل میں کرنے والا ہوں، کیونکہ جس بندے کو کچھ نہیں نہ ملتا وہ کہتا ہے جماعتوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ اعتراض نبی علیہ السلام پہ کرنے والے نے کر دی۔ اب حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اس کی گردن اڑا دو، فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا ہو۔ یہاں قتل سے کس چیز نے روکا؟ نماز نے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ نماز کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بہت سست ہیں۔ اب یاد رکھیے قرآن نے یہ بیان کیا ہے، ٹائم 1:30 بج گئے۔ بہرحال میرے بھائیوں، حرف آخر یہی ہے کہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کریں، اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا اس کو ماریں، جوتوں سے ماریں، ڈنڈے سے ماریں، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں کس مار کے ساتھ میرا بچہ نمازی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نماز فرض نہیں ہوئی، فرض ہوگی جب بندہ بالغ ہو جائے گا۔ یقین جانیے ہم بالغ بھی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہم کافر بھی نہیں ہیں، مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہمیں آتی بھی ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ ایک بندہ نا آتی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار یاد کر کے نماز کو پڑھ لیا کر، سیکھ کے پڑھ لو۔ کافر ہو تو بندہ کہتا ہے چل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، ہم دعوے دار ہیں مسلمان ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، اللہ ہمیں قرآن میں کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو کہہ دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ اس لیے آج عزم کر کے جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز نماز کے اندر جو آنے سے سستی ہے نا وہ دور کرنی ہے۔ یہ نماز کا بار بار جو قرآن میں ذکر ہے، اس لیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ تھوڑے عرصے بعد نا نماز کے موضوع پہ جمعہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ہماری سستیاں ہیں نا یہ دور ہو جائیں۔ تو اس لحاظ سے دعا بھی کیا کریں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔